بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ماہ رجب کے مہینے کی آپ نے ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کی تو نماز عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بندہ نماز عصر کے بعد کے ماہ رجب کے مہینے میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے بیٹھے بٹھائے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں، رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، دیکھیے جس طرح ماہ رجب کا مہینہ عظمت فضیلت والا ہے نا اور برکتوں والا ہے، اسی طرح عصر کے بعد کا وقت بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہی اعمال دیکھتے ہیں اور ان میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت جو عمل کیا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی سردار آیت کو ماہ رجب کے مہینے میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بالکل مختصر سا ہے، کیونکہ یہ مقدمے بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ آج کل عصر کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ 2-4 منٹ اگر آپ یہ تسبیح یہ قرآن کریم کی آیات مقدسہ 21 بار بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر سمجھ لیں آپ اپنی قسمت پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے ہر دن ہی برکت والا ہے، ہر لمحہ ہی برکت والا، لیکن جو اللہ نے نماز عصر کے بعد کے وقت میں جو برکت رکھی ہے وہ شاید باقی اوقات میں نہیں ہے۔ سارے دن کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ عصر کے بعد کا ہے، ساری رات کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ یہ بات جس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ اپنا وقت بھی برباد کرتا، وہ وقت نہیں ضائع کرتا، وہ اس وقت میں اپنے تمام حاجتیں پوری کروا لیتا ہے، اپنی ہر مشکل حل کروا لیتا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ جس کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ، درمیانی نماز 2 صبح 2 شام، یعنی 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، 2 اس سے پہلے، اور یہ درمیانی ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت کی حفاظت کرو، لہٰذا عصر کے بعد کا وقت غفلت میں نہیں گزارنا۔ اس میں اور کچھ کر سکے نہ کر سکے، کم از کم 1 سے 3 دن مسلسل آپ نے نماز عصر کے بعد قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب سن لیجئے گا، طریقہ سن لیجئے گا، بڑی آسان ہے، بالکل مختصر سی ہے، ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جس کا بھی مقدر سویا ہوا ہے اس کو جگا لے، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی تقدیر بدل دیں گے، آپ کی قسمت سنوار دیں گے۔ اس لیے مخصوص طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ والے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سارے انعامات جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے اور اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں حاصل کر لیں۔ جو اسی طرح جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں گے نا، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں گا جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرنے یہ زیادہ پسند ہے۔ آپ نے تو صرف چند آیات کو، ایک آیت مقدسہ کو چند بار پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور تسبیحات ہوں گی جو آپ پڑھیں گے، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، نماز عصر آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ وہیں بیٹھ کے جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جہاں بھی آپ جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز عصر کی اذان ہو چکی ہے اس کے وقت آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد بالکل آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر بچہ، بوڑھا، جوان اس بات کو سمجھ لے، دل پہ رکھ لے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، نہیں اس کی زندگی بدلے گی، یہ حالات بدل جائیں گے۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں،
جو جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں اس کو پڑھتے جائیں اور انعامات حاصل کرتے جائیں۔ اب میں آپ کو بالکل ایک ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس آیت مقدسہ کو پڑھنا باوضو ہے۔ دیکھیں، نماز عصر کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نمازوں میں خصوصی بیچ والی نماز کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا، یعنی کہ وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ نماز وہ نماز ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کو آپ کسی وقت بھی دفناتے ہیں، فجر کے بعد دفن کریں، ظہر کے بعد کریں یا عشاء کے بعد کریں، کیونکہ جب قبر میں اتارتے ہیں تو ہر قبر میں اترنے والے کو عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کتنی سادہ سی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ وقت تو اتنا مبارک ہے کہ اگر انسان چاہے تو اسی وقت میں ہی اپنا جینا اور مرنا مقرر کروا لے۔ تو اس لیے دوستوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا، یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے، یعنی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی ہے۔ جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا تو یہ اس کے لیے بربادی ہے، اس کا مال سب کو۔ لیکن آپ نے نماز عصر پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے رہیں، چند منٹ آپ نے بس بیٹھنا ہے۔ عمومی طور پر ہم اتنا ٹائم ویسے بھی بیٹھ جاتے ہیں نماز عصر کے بعد، تو اس سے بلاؤں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت کوئی بھی شخص اپنے اوپر غم اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی مرض کے اندر، کسی نہ کسی مشکل کے اندر، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو قرضے کا مسئلہ ہے۔ اس عمل کی بدولت بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ادھر عمل پڑھتے ہیں ادھر کامیابی مل جاتی ہے، ادھر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا ادھر کامیابیاں آ جاتی ہیں، اس لیے ادھر وہ عمل کرتے ہیں ادھر سے رزق کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستوں، اب آپ نے ان کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی کے لیے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو آیت ہے مقدسہ پڑھنی ہے وہ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم ہر حال میں کرنا ہے، اپنے اوپر دم کریں گے، اور دم کیسے کرنا، ہاتھوں کے اوپر دم کریں، پورے وجود میں پھیر لیں، بس یہ آپ کا دم ہو گیا، بس یہ اتنا سا دم کرنا ہے، اور دم کرتے ہی آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، ایک ایسی تمہاری مدد آتی ہے، کیسے تمہاری راہیں کھلتی ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ بات سمجھاؤں گا۔ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 7 مرتبہ، اور اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ مقصد جیسے ہی آپ سلام پھیر لیں، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، نیت کریں گے، یا اللہ میری فلاں مشکل، فلاں حاجت، فلاں پریشانی ہے، یا اللہ تو اس کو حل فرما۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اور اس فریاد کو 3 بار آپ نے دہرانا ہے، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت، جو بھی آپ کا مقصد 3 بار آپ نے اسی طرح الفاظ کہنے ہیں، یا اللہ میری مشکل کو حل فرما، یا اللہ میری فلاں مشکل کو حل فرما، میری فلاں۔ اس طرح آپ کہنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا عمل کی دیگر جو چیزیں شروع سے آخر تک بتاؤں، جو ترتیب بتائی ہے اس کو سنیے گا، ایسے نہیں ہے کہ آپ درمیان میں آئیں اور شروع کر دیں، بس یہ بتایا تو بس یہ پڑھ لو۔ ایسے اکثر لوگ اسی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، بعد میں بھی شکوے شکار کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے بر وقت آپ جب بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر اس لیے آپ کو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بات کو مکمل سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو وہی تو لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔
اگر آپ ان کو یہی کامیابی چاہے تو پھر آپ اسی کے مطابق ہی کو پڑھیں گے۔ اب آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس پر ذرا غور کیجیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا، اور اس لیے آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک مکمل صورت پڑھنی ہے، وہ صورت ہے جس کے بارے میں ہے کہ یہ رحمت بری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رحمتوں کا ذکر کیا ہے، برکتوں کا ذکر کیا ہے، فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ آیات مقدسہ میں بتانے کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت مقدسہ شروع میں آپ اس کو 70 بار پڑھیں گے، اور وہ آیت مقدسہ جس کو آپ نے چند بار پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ آیت ہے مقدسہ ہے جو یقین جانیے نبیوں رسولوں نے بھی پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا، جنگوں میں پڑھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، مصیبت زدہ نے پڑھی تو مصیبتیں اللہ نے ختم کر دی۔ اب 70 مرتبہ جو پہلے آیات پڑھنی ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر آج جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک صرف پہلی آیات وہ قبضہ میں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اسم مبارک جو الگ ہیں، نام وہ نہیں ہے، صرف قرآن کی آیات اور ایک صورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دوستوں اس لیے یہ سردار آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ سرداری مل جاتی ہے۔ سرداری جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ مجھے سرداری مل جائے، ہم لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، نبی صلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز کو پڑھ لو تو پھر اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ یار میں تو جب یہ پڑھتا ہوں احادیث مبارکہ، میری ماؤں بہنوں، میری دوستوں، میرے بھائیوں، جب آپ یہ عمل کریں گے آپ کو خود پتہ چلے گا واقعی ہی اعمال بھی مقدر بدل دیتے ہیں، اعمال کے ذریعے تقدیر بدلتی ہے، بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ اعمال وسیلہ بن جاتے ہیں، جیسے شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مسیح تمہارا ڈاکٹر بن جاتا ہے، دوائی بن جاتی ہے، اسی طرح یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر جیسا اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو پہلی آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد میں نے 70 بار آپ کو بتائی ہے، اور یہ قرآن کریم کی اس صورت کی آیت مقدسہ ہے جس کو میرے آقا نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ نے تعجب کیا اس کی عظمت اور شان سن کر، کیونکہ آقا نے بھی فرمایا کہ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس آیت مقدسہ کو حضرت یعنی کہ فرشتے کے پر کے اوپر لکھ دیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پر کے اوپر لکھا، اور حضرت میکا ان کے پر کے اوپر، اور قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی آیات کو لکھا، اور اس آیت کو پھر پڑھنے والے اس کو دیکھیں، اس کی الگ الگ بھی اعمال بتائے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، لیکن آج ایک عمل کے اندر خاص بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کے اندر بھی اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد کا نام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ بھی ہے، اس کی تعداد بھی آپ نے دیکھی، کتنی بار پڑھنی ہے، یہ مختصر ٹائم لگے گا، وہ زیادہ آپ کے ٹائم نہیں لگنے والا، آپ اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً جتنی تعداد میں نے بتائی ہے کتنا ٹائم لگے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ بھی اگر کوئی اچھے طریقے سے سلو پڑے گا تو 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، ٹوٹل عمل 5 منٹ عصر کے بعد نہیں دے سکتے۔ ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں 3 دن مسلسل کر لیں، نہیں تو ایک دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک دن یہ عمل سے کہ مجھے اس عمل نے کیا طاقت دی ہے، اس عمل سے مجھے کیا انعامات ملے ہیں، اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اوپر کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو دوستوں یہ تو وہ ایسے مبارک ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہمیشہ کرم فرمایا ہے، اس لیے دوستوں آگے چلیے گا، آگے والی چیزوں کو بھی اسی طرح سنتے جائیے گا، پڑھتے جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو اس مبارک کی آیت کریمہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص فضائی الہی سے فوت ہو گیا تھا، جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے خواب میں دیکھا وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے،
باپ نے مجھ سے کہا کل رات تجھے میں نے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج بھائی اس میں ہے، اس کی کیا ہے؟ اب اس نے کیا کہا تھا؟ اب سنیے گا ذرا۔ پوچھنے کا ایک آدمی ہم پر سے گزرا، اس نے ہمارے اوپر سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں سے یہ میرا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یار ایک بندہ راستے میں جاتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک سورت کو 3 بار پڑھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سارے قبرستان والوں کو اس سورت کا ثواب تقسیم کرے اور اللہ ان کی قبروں کو جنت بنا دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ماہ رجب، جب کہ وہ مہینہ جس کے اندر سے مراد اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اور رحیم سے مراد بندے کے جرم اللہ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، اور بے سے مراد ہے بن نیکی، یعنی جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ماہ رجب کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر یہ چیز سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ ہے، اس کے بارے میں بیت المقدس جہاں کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج کا سفر کیا نا، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے اسی طرح المنتہی، پھر کعبہ کا حسین، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ بلندیاں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری شانیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں دیکھی۔ اس لیے دوستوں یہ وہ لمحات ہیں جو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھیں۔ 27 رجب کی رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر گئے تھے اور یہاں دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آسمانوں کی دنیا میں۔ اس لیے دوستوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اپنے چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور وہاں تھے، حتیم کعبہ میں آئے، وہ مسجد حرام کے اندر رہے، گویا کہ باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر راستے میں کیسے کیسے جو نظارے دیکھے، جو منظر حضور نے دیکھا، پھر وہ بیان فرمایا، اور براق پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے۔ حضور بیدار ہوئے تو جبرائیل نے سواری پیش، یعنی کہ اس رات جبرائیل حضور کی خدمت میں، یہ ایک بہت بڑا سونا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اگر یہ سناؤں تو وقت بہت چاہیے، میں تو آج اختصار کے ساتھ عمل بتاؤں گا، 1-2 باتیں صرف فرض کروں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں امت کی یاد ہر جگہ حضور نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، تو اس لیے کہ امتی کو بھی چاہیے، جب حضور کہے یا امتی، امتی کو بھی چاہیے امتی کہے یا نبی، ٹھیک ہے، ہمیں ہر وقت یا نبی کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے حضور نے ربی امتی امتی کہا ہے، ہمیں ہر وقت حضور کی یاد میں رہنا چاہیے، حضور پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، ہماری زندگی ہے ایسے ہی گزرنی چاہیے۔ اس لیے دوستوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ اس امت میں آنے کے لیے تو نبی خواہش کرتے ہیں، نبی دعائیں کرتے رہے یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری آنکھ کھل گئی ہے اور ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستوں ہماری خوش قسمتی ہے، ٹھیک ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کریں اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا حبیب بھی خوش ہو جائے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے جس کو آپ نے پوری پڑھنا ہے، وہ بھی بڑی اس مہینے کی بڑی خاص بڑی اہم صورت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت اور دوزخ، یعنی جنت کی سیر کی اور دوزخ کو مشاہدہ کیا۔ تو وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو منظر دیکھا تو حضور نے بیان فرماتے ہیں کہ وہاں معراج کی رات میں نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو دیکھا اور میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل نے کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس غلام کے لیے جو ماہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اس نہر سے اصلاح فرمائے گا۔ تو دوستوں اس مہینے میں کوشش کریں، ایک آدھا روزہ بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کا کرم نصیب ہوگا، رحمت نصیب ہوگی۔ دیکھیں جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی ہے، دعا کے اندر آپ نے یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، جس کے بارے میں امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بندہ بے کسی میں ہو، بے مصیبت میں ہو، بے کسی میں، یعنی کہ راستے اس کے بند ہو جائیں، کوئی اس کو کہیں سے امید نہ لگتی ہو، تو پھر بندہ اس طرح
اپنے رب کے نام کو 3 مرتبہ یہ دعا کے اندر آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور 3 بار یہ پڑھنے کے بعد 3 باری اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ آپ نے یوں کہنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کہیں میرے رب، یعنی کہ آپ نے کہہ دیا میری یہ مشکل آسان کر، یا ربنا میری فلاں حاجت پوری کر دے، یا ربنا میری فلاں مشکل آسان کر دے۔ آپ نے دعا کے اندر اس طرح یہ الفاظ کہنے ہیں، تو آپ نے 3 بار یہ اپنی اس مقصد اور حاجت کا دعا نام لینا ہے۔ اب وہ اس مبارک وہ آیت مقدسہ جو آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا، 1 بار بسم اللہ، باقی آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں۔ اس طرح آپ کی 10 بار وہ بسم اللہ کے بغیر ہوگی اور 1 بار بسم اللہ کے ساتھ ہوگی۔ اس طرح آپ کی یہ 11 بار صورت ہے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ مزید اس آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں، اور جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، اور جو انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یا ربنا کا کہا ہے نا، اسی طرح یہ آیت مقدسہ جو اب میں بتا رہا ہوں، یہ آیت مقدسہ یقین جانے وہ وظیفہ ہے کہ جب بھی پڑھا جائے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کچھ بھر دیا ہے۔ وہ اتنی مشکل اور اتنی پریشانی جس انسان کو لاحق ہو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائیں تو وہ بندہ دیکھیں، جیسے کہ دھند اور سردی سے نجات ایک شخص کو مل گئی تھی۔ خلیفہ مہدی جو خلافت عباسیہ کے خلیفہ تھا، ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا، راستے میں سخت اور کالی اندھیری آ گئی۔ خلیفہ کے ساتھ جتنے بھی سپاہی تھے سب بچھڑ گئے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب خلیفہ جنگل میں اکیلا تھا، بڑی مشکل پیش آئی، درختوں سے بھرا ہوا جنگل ہے، خلیفہ اکیلا، اس جنگل میں کوئی ساتھی نہیں، کوئی سپاہی ساتھ نہیں۔ خلیفہ مہدی کہتا ہے اس تنہائی میں مجھے سخت بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس کی بھی شدت تھی، ساتھ ہی ساتھ سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ مزید کہتے ہیں اچانک مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو بندہ صبح شام اس کو پڑھے وہ جلنے، ڈوبنے، گر کر تباہ ہونے، بری موت، مرنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہاں دوستوں جو کلمات ہیں جو خلیفہ بھی پڑھتے رہے اور جو بڑے بڑے لوگوں نے بھی پڑھا، تو انشاءاللہ جب یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ ایک شخص نے جب کسی کو اذیت دینے کا ارادہ کیا نا، تو دوسرے شخص میں اس دعا کو پڑھا تو اللہ نے اس کو اسی وقت محفوظ کر لیا۔ حضرت ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں باغ میں تھا، اچانک مجھے خوفناک شکل والا کالا سیاہ شخص دکھائی دیا، شاید وہ کوئی جن تھا۔ پہلے تو میں اب دیکھیے گا یہ بات سن کر میں آپ کو بتاؤں گا، اس آیت مقدسہ کو بھی 21 بار پڑھنا ہے۔ اب اسی آیت مقدسہ کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں گھبرا گیا، پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، جو پڑھتا رہا وہ کالا سیاہ شخص زمین میں دھنستا جا رہا تھا، چنانچہ اس برکت سے، وظیفے کی برکت سے، وہ کالا سیاہ شخص پورے کا پورا زمین میں دھس گیا اور مجھے اس سے نجات مل گئی۔ اب وہ آیت مقدسہ کیا ہے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دعائے مقدسہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ